فرما رہے ہیں ایمان والیوں میرے کو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے قرآن اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جڑے میرے نے نا انہاں نہ دنیا دے خوف تے نہ قیامت والے دن غمگین ہون گے۔ قرآن کے تیسرے مقام تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ قرآن مقدس میں ان لوگوں کی بہت ساری خصوصیات رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دی جڑیاں راتاں نے نا وہ موج مستی چ نہیں گزردیاں، انہاں دی جڑیاں راتاں نے وہ نیندر دے وچ نہیں گزردیاں، انہاں دی راتاں چارپائی دے اوتے پاسے ماردیاں نہیں گزردیاں، انہاں دی راتاں شغل دے اندر یا بس فضول کما دے اندر نہیں گزردیاں، مولا پھر کادے چ گزردیاں نے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دی راتاں یا تے سجدیاں چ گزردیاں نے یا پھر قیامت چ گزر جاندیاں نے۔ ذکر کردے ہاں انہاں دا عشق سلامت ہے تے مقبول ہونا دیاں باتاں نے، انہاں دا عشق سلامت ہے تے مقبول ہونا دیاں باتاں نے، کملی والے دی یاد اندر لگ دیاں جناں دیاں راتاں نے۔ فرمایا جڑے میرے نے نا، اور آگے سنیے اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیارے نبی ہے جڑے میرے بندے نے نا انہاں نوں کہو اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، تے جدو ظلم کر لو گناہ کر کے اپنے اٹھے تو پھر میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ ایک جگہ تے فرما رہے ہیں، دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں سچیاں نال ہو جاؤ۔ مولا اگر تیرے سچیاں نال ہو جاواں گے تے ملے گا کی؟ تو قرآن اگر پڑھیے تو قرآن پاک اندر اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیارے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو جڑے کہتے ہیں کہ اللہ کا محبت کرنے ہیں بڑے دعوے کرتے ہیں، انہوں نے کہو پہلے میرے مصطفیٰ دی اتباع کرن، حضور دی اتباع کرن۔ مولا جی کر لیں گے کہ ملے گا کی؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، خالق کائنات تواڈے گناہ بھی بخش دے گا۔ دو انعام مل گئے۔ اچھا تیسری بات اور کر لینے ہیں، نماز میں انسان پڑھ دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا سانو سیدھے رستے تے چلا انہاں دے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ مولا ان انعام یافتہ کیڑے نے؟ سانو کیوں پتہ چلے گا تیرے انعام یافتہ کیڑے نے؟ تے رب کائنات فرماندا ہے میں قرآن دی تفسیر قرآن دے نال کیتی ہے، قرآن دا دوجا مقام پڑھ تینوں پتہ چل جائے گا کہ کیڑے لوگ نے جڑے جنہاں دے اوتے خالق کائنات نے انعام فرمایا ہے۔ فرمایا انہاں چ پہلے نمبر تے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اے چار کیٹیگریاں نے، انبیاء نے ایک نے جنہاں تے انعام کیتے گئے نے، صدیقین نے جنہاں تے انعام کیتے گئے نے، اس کے بعد شہداء نے جنہاں تے انعام کیتے گئے نے، تے اولیاء کا ذکر کر دیا خالق فرماتا ہے صالحین نے جنہاں دے اوتے انعام رب نے کیتا ہے۔ پھر خالی یہ تے گل مکمل نہیں کیتی، فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اے جڑے چار قسم دے لوگ نے نا اے بھی او نے جڑے تیرے بہترین ساتھی نے، تیرے بہترین ساتھی نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی پوچھیا، آپ نے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کی یا رسول اللہ اولیاء دی پہچان کی ہے؟ جملے سننے نے اولیاء دی پہچان کی ہے، کیوں پتہ چلے گا نیک ہے اللہ دا برگزیدہ ہے؟ فرمایا اذا رعوا ذکر اللہ، فرمایا یاد رکھنا جدوں تسی اودا چہرہ تکو تے تانوں رب دی یاد آ جائے گا، سمجھ لینا ہے خالق کائنات دا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ دا قریبی ہے، اللہ دے قرب وچ آن والا ہے۔ خالق کائنات دے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث سے پاک کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں جدوں انسان اللہ دا قرب فرض دی ادائیگی تو بعد نوافل دے نال حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس بندے دیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال ویندا ہے،
میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا جہدے نال وہ پکڑدا ہے، میں اس بندے دے پیر بننا جہدے نال وہ چلدا ہے، میں اس بندے دی زبان بننا جہدے نال وہ بولدا ہے۔ مطلب یہ کی ہے کہ او دی جڑی اطاعت ہے نا یا عمل نے وہ سارا رب کائنات کی رضا اور او دی مرضی دے مطابق ہو جایا کردے نے۔ اس واسطے خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچیاں نال ہو جاؤ۔ اچھا مولا تیری بارگاہ میں پھر ہاتھ بن کے عرض کرنے ہاں، مولا جڑا تیرے نال سچیاں دے نال ہو جاتا ہے پھر انہوں انعام کی ملتا ہے؟ کہ خالق کائنات نے قرآن اندر ارشاد فرمایا وہ چاہے کتا کیوں نہ ہوئے، خالق کائنات کو بھی ذکر قرآن اندر بیان کر کے دستا ہے یہ جنت جائے گا، نہ تے وہ کتا نمازی سی، نہ پرہیزگار سی، نہ روزے رکھتا سی، نہ زکات دیتا سی، نہ عبادت کرتا سی، نہ کوئی وہ ایسا عمل سی کہ رب انہوں جنت عطا فرماتا، صرف وجہ کی سی وہ دی نسبت اللہ دے پاک نال ہو گئی ہے، خالق کائنات نے انہوں جنت عطا فرما دینی ہے۔ تو سامعین و حاضرین اگر کتا ہو گئے تے پاکاں دے نال لگ جائے تے خالق کو جنت عطا کرے، تے جڑے ہے ہی انسان، جڑے ہے ہی اشرف المخلوقات، جڑے ہے ہی مصطفیٰ دے امتی، جڑے ہے ہی حسین چہرے والے جنہوں رب کائنات فرماتا ہے میں انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اگر وہ اولیاء دے نال اپنا تعلق قائم کر لین، اپنا رابطہ جوڑ لین، اپنی سنت اختیار کر لین تو پھر خالق کائنات انہاں نوں کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت قرآن پاک اندر پتہ کیا آتا ہے کہ خالق کائنات جو لکھ دینا نا وہ مٹانا نہیں، یہ گل یاد رکھنا، اصول ہے، قانون ہے، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے جڑے میرے برگزیدہ نے نا اگر مینوں کہن تے میں بدل دینا وا، تقدیر بدل دینا۔ دیکھو کسی چیز تے کوئی چیز لکھی ہوئے نا تو دو تین وجوہات ہوندیاں نے انہوں مٹان دیاں، یا کہ وہ کچا لکھیا ہوئے پھر مٹایا جاتا ہے، یا وہ گندا لکھیا ہوئے تو پھر مٹایا جاتا ہے۔ اور خالق کائنات نہ تے کچا لکھتا ہے نہ گندا لکھتا ہے، کیونکہ اللہ خود حسین ہے تے حسینہ نو پسند فرماتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب جمال، اللہ خوبصورت ہے تے خوبصورتی پسند فرماتا ہے، تے وہ لکھدا ہے۔ فرمایا کیوں بدلدا ہے؟ فرمایا اس واسطے ایک برگزیدہ جڑے میرے نے نا اے جدوں کہندے نے نا اے گرم چ آ جاندے نے، جدوں میں انہاں دے ہاتھ پیر ہر چیز بن جانا وا، اے پھر مینوں پہاڑ تے بھی سبزہ اگان واسطے کہتے خالق کائنات موڑتا نہیں ہے نہ دیا۔ وجہ کی ہے کہ خالق کائنات نے انہاں نوں اختیار عطا فرمائے نے۔ اور یاد رکھنا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نبیوں دے کول یا اولیاء دے کول یا صحابہ اور تابعین دے کول جتنے بھی اختیارات نے یہ رب کائنات کی عطا کردہ طاقت سے ہے، خود یہ کسی اختیار کے مالک نہیں ہے، جو بھی کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں بڑے مقامات پر ان چیزوں کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ میں بڑی جگہوں پر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے مزید اولیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی بن عباس سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا بہترین جانشین کون ہے، بہترین ساتھی کون ہے، بہترین دوست کون ہے؟ پہلے ایک نشانی بتائی لیکن اس حدیث میں آپ نے 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا پہلی تو وہی ہے، فرمایا بہترین ساتھی کو ہے جسے تم دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ کون یاد آ جائے؟ خدا یاد آئے۔ فرمایا دوسری، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ فرما دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ فرما دے، اور فرمایا جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف لے چلے یا آخرت کی تیاری کی طرف اکسائے۔ سمجھ لینا جن بندوں میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یاد رکھنا صاحبو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ غوث العظم فرماتے ہیں ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، ولی کی بات بتا رہا ہوں، فرمایا ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بندہ اپنی صفات بشریت سے فنا نہ ہو جائے اور صفات حدیث کے رنگ میں رنگ نہ جائے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوا کرتی۔ یہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن آپ کو پتہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، کس طرح محبت کرو؟ اشد حبا للہ، شدید محبت کرو۔
ڈٹ کے محبت کرو، اللہ کی ذات نال اتنا پیار کرو کہ پھر خالق کائنات فرماتا ہے جدوں کوئی پیار میرے نال کر دینا پھر مجذوب بن جاتا ہے، تے مجذوب بن جائے تے پھر او بے شک زمین دے اوتے محل کیوں نہ بنائے، او دے کہتے میں جنت بھی محل بنا دینا ہوتا، اشارہ کر دیتا ہے میں جنت بھی محل بنا دینا، وجہ کی یہ وہ محبت میں اتنے مگن ہو چکے تھے کائنات کی کوئی چیز ان کو بھلی نہیں لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیے گا خالق کائنات نے اپنے بندوں کو اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں یہ ہے سب عطائی، ذاتی طاقت کا مالک صرف رب کائنات ہے۔ اب یہ عطائی طاقتوں کی مثالیں بڑی ہیں، بڑی دفعہ آپ نے سنی ہے، ملکہ بلقیس کے تخت لانے والا واقعہ، آنکھ جھپکنے سے پہلے جھپکو چیک کرو، یہ ایک سیکنڈ میں کئی کروڑ مرتبہ جھپکتی ہے، سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے، منٹوں کی نہیں، گھنٹوں کی نہیں بات ہو رہی۔ تو عام بندے کی آنکھ اور نبی کی آنکھ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا دیوار کے آگے کیا ہے، میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہے، میں پیچھے دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن نبی کی آنکھ کا کمال کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ نبی کی آنکھ کا کمال یہ ہے، نبی کی آنکھ کا کمال یہ ہے، نبی کی آنکھ کا کمال یہ ہے، بیٹھے براق پہ ہوں، موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے ہوں، جاتے ہوئے رفتار سے دیکھ لیتے ہیں موسیٰ قبر میں کر کیا رہے ہیں، وہ تو براق پہ جا رہے ہیں نا، تو دیکھ لیا۔ میں کہتا ہوں عام بندہ عام قبر کے پاس 2 4 10 15 20 گھنٹے بھی کھڑا رہے اس کو نہیں پتا قبر میں کیا رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ہوا قائم یصلی فی قبر موسیٰ، ارے میں دیکھتا ہوں موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کی آنکھ کا کمال کیا ہے، 1.5 میل کے فاصلے پر چیونٹی بولتی ہے اپنی بلّا چھوڑ جاؤ، حضرت سلیمان کانوں سے سماعت کر رہے ہیں، پھر اس چیونٹی کو جا کے اٹھاتے ہیں، یہ ان نبیوں کی آنکھوں کا کمال ہے۔ تو فرمایا اے اللہ کے نبی بس حکم آپ کا ہے، فضل میرے رب کا ہے، آنکھ چپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ پتہ چلا کہ خالق کائنات جو بھی طاقت دیتا ہے وہ رب کائنات اپنی عطا سے عطا فرمایا کرتا ہے۔ اچھا انبیاء کی صحبت میں مولانا روم خوبصورت جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے، غور سے سننا جملہ، فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اللہ کی صحبت میں بیٹھے، تو فرمایا پھر اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو ایسے لگے گا جیسے تم خالق کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے۔ اور فرمایا یہ کیسی ہے، فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، فرمایا یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ ان مجلسوں میں بیٹھنے والا کبھی بھی کوئی بدبخت نہیں رہتا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی فیض عطا فرما دیتا ہے ان کو۔ سامعین و حاضرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت دن ہونے ایک سائڈ تے دوستی دیکھتے جنتی ہونے نے، اور جڑے دوستی نہ گزرتے آ انہاں دی نظر پڑی جنتیاں تے، تو انہاں ایک ولی نو پھڑ لینا ہے، حضور تسی تے او ہی نا دنیا دے اوتے تانوں پانی پلایا سی، تواڈے کول بیٹھا سا، سنت اختیار کیتی سی۔ اچھا یہاں پر ایک اس بات کروں کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی بزرگوں مجھے بتاؤ قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ بولے تو صحیح یار، کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے نہیں بن سکتا کہ صحابی بننے کے لیے ظاہری مصطفیٰ کے دور میں ان کے چہرے کی زیارت ایمان والے پہ ضروری ہے، نہیں نہ بن سکتا قیامت تک اسے، نہیں، کیونکہ نسبت مصطفیٰ کا فیض ہے اس وقت۔ قیامت تک اور لوگ بنیں گے، خطب ابدال کلندر اوتاد بنیں گے، صوفی بنیں گے، شیخ بنیں گے، محدث بنیں گے، شیخ التفسیر بنیں گے، دیگر جتنے بھی مراتب ہیں، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صرف حضور کی نسبت کا کمال ہے۔ کسی بندے نے 1 مرتبہ، کسی بندے نے 10 مرتبہ، کسی بندے نے 1000 مرتبہ نبی کو خواب میں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ صحابی کا شرف نہیں پا سکتا، کیونکہ صحابی بننے کے لیے نبی کے حیات دور میں سامنے حضور کے چہرے کی زیارت کرنا بڑا ضروری تھا، بڑا ضروری تھا۔ اس لیے سامعین و حاضرین، نسبت ایک ایسی چیز ہے، کیسی چیز ہے؟ نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود نبی نے خدا سے، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں
العلیم. نسبت کی بات اگر کریں، یہ کپڑے پہنے نا میں نے بھی، آپ لوگوں نے بھی سوٹ پہنے، چومو گے ان کو ذرا؟ چومو گے؟ کوئی کہے جی میرا سوٹ 10,000 روپے کا چوم کے دکھاؤ، چومو اس سوٹ کو، 10,000 کا خریدا چوم کے دکھاؤ. تو قرآن پاک کے اوپر جو غلاف ہے اس کو کیوں چومتے ہو یار؟ غور کرے کیوں چومتے ہو؟ کپڑا تو وہ بھی ہے، اس میں یہ نہیں کبھی بندے نے دیکھا 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا کتنے کا آیا ہے. کہتے یار اس کی نسبت قرآن سے ہے، تو جس کی نسبت قرآن سے ہے وہ تو اعلیٰ ہے، تو جس کی نسبت صاحب قرآن سے ہے وہ کتنے مقام والا ہوگا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تسی بہترین امت ہو. کہتے واسطے کی کیتا ہے؟ ایسا تو کوئی نواں کام نہیں کیتا بھائی. اور پہلی امت جڑے ایک ہی گناہ کرتے ہو سارے کٹھے ہو کے ساڑے چھپائے جاتے ہیں، پھر بہترین کہا دیتا ہوں. پر میں بہترین اس واسطے نہیں کہ تسی جناب الٹے کام یا سیدھے کام کر رہے ہو، بہترین اس واسطے ہو تسی مصطفیٰ دے امتی ہو، مصطفیٰ دے امتی ہو. اس واسطے صاحبو تعلق اولیاء، یا ایھا الذین آمنو آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان آلیو اللہ کو ڈرنا بھی ہے تے نال کرنا کی ہے کہ اللہ کو ڈر دیا نیکاں دے نال ہو جانا ہے، سچیاں دے نال ہو جانا ہے. وہ دی علامت کچھ شروع میں دسیاں نے تانوں. اچھا کہ چلو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تمہاری کسی شخص کا جھگڑا دنیا میں اس سے زیادہ نہیں ہوگا جو اپنے گناہگار کے لیے کرے گا. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ خالق کائنات اس بندے کی وجہ سے بخشش فرما کے جنت عطا فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا جس سے میں دوسری طرف کو پلٹا تھا کہ جنتی ایک سائڈ پہ ایک دوزخی ہوں گے، تو وہ دوزخیوں میں سے ایک بدبو ہے. حضور میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، آج کتے نیک بندیاں دے نال اولیاء دے نال نسبت ہو جائے نا تو لوگ یار یہ تو پتہ نہیں، تو گول بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کی وجہ ہے. تو میں نے پانی پلایا تھا اور میں نے تو یہ سنا تھا کہ لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، جنوں باپ پڑھ لینا نو چھوڑ دے نہیں. حضور تسی آپ نے فرمایا رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا وہ ولی، حضرت انس سے روایت سنا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جب تک اس بندے کی بخشش نہیں کرے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. خالق کائنات اس ولی کی شفاعت سے اس بندے کی شفاعت کر کے، سفارش سے شفاعت کر کے اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دے گا. لیکن صاحب یہاں پر جو ضروری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس بندے کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. کافر کی منکر کی شفاعت نہ حضور کریں گے، نہ قرآن کرے گا، نہ روزہ کرے گا، نہ اولیاء کرے گی. شفاعت صرف اس کی ہوگی جو ایمان پر مرا ہوگا، جس کا خاتمہ بالایمان. اور دیکھو نا نیکوں کے ساتھ کیوں بندہ لگتا ہے؟ تاکہ ایمان برس جائے. مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرشد نہیں ہوتا، جو لفظ مرشد بولتے ہیں وہ غلط بولتے ہیں. مرشد لفظ غلط ہے، مرشد لفظ ہے، شین کے نیچے زیر ہے، یہ پکا ذہن میں رکھے. اور کبھی کبھی نعرہ مارتے نا سیدی مرشدی، مرشدی نہیں ہے لفظ، مرشدی، شین کے نیچے زیر پڑھو. نہیں اگر یقین کسی لغت کی کتاب سے جا کے معنی پڑھ لینا اس کا. مرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا، ہدایت کی طرف لے کے جانے والا. تو میرے بھائی بزرگوں یہ کمال نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ نیکوں کی سنگت اختیار کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ خالق خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے یہ ایسے ہیں انہیں نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے. جب میں نے اس کی تشریح تھوڑی پڑھی نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، میں نے کہا یہ آپ دنیا میں تو خیر پریشانی تھی، یہ قیامت میں غمگین کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اس نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی تھی کہ غمگین ہونے سے مراد یہ ہے یہ قیامت والے دن اپنے ماننے والوں کے بارے میں غمگین نہیں ہوں گے، اللہ کی بات کو مان کر ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ بندے جڑے نیک نے نا، صالحین نے، صلحاء نے، ویسے بھی بندہ نماز دے چنا دی سنگت مانگ رہا ہوتا ہے انعامت علیہم، انہاں دے رستے تے چلا جنہ تو اپنا انعام کیتا ہے. تو صاحبوں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے بالکل آگے اینڈ کرنے جا رہا ہوں اپنی میں گفتگو. یاد رکھوں گا یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کیا ہے میرے بھائی مجھے بتاؤ؟ جو کہتے ہیں نا کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو سادی سی دنیا کی مثال دینا چاہتا ہوں. میرے بھائی مجھے بتائیے گا ذرا یہ جو آپ روٹی پکاتے ہیں یہ کس پہ پکاتے ہو؟ آگ کی وجہ سے پکتی ہے نا، ڈائریکٹ آگ پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ اوپر توا رکھتے ہیں نا، لیکن ڈائریکٹ آگ پہ ڈالو، ڈالنی پکانی تو آگ نہیں ہے، توا تو پکاتا ہی نہیں ہے نا، توا تو حائل ہے اس کے اندر وسیلے کے طور پر. ڈائریکٹ پکاؤ نا نہیں پکے گی. وجہ کیا ہے؟ اس کی آگ کی شدت بڑی ہوگی، جو اس روٹی جو آٹے کے لیے زیادہ تیز ہوگی وہ تو برداشت نہیں کر پائے گا.
بھئی خالق کائنات نور علی نور ہے، اس تک ڈائریکٹ پہنچنا، میں یہ نہیں کہتا کہ پہنچ نہیں سکتے، پر ڈائریکٹ پہنچنا مشکل ہے۔ خالق کائنات نے اس کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہیں، اس کے لیے ہمیں سٹیجز بتائی ہیں۔ جیسے یہ ٹرانسفارمر ہے نا، یہاں سے اس میں لائٹ کہاں سے آتی ہے؟ گرڈ اسٹیشن سے، ڈائریکٹ تارے لگاؤ نا وہاں پر، چلو اس کو بھی چھوڑو، یہ جو آپ نے مسجد کی تارے لگائی ہیں یہ میٹر کی بجائے ڈائریکٹ لگاؤ نا اس کے اوپر ٹرانسفارمر پر۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر 220/22 اس سے وولٹیج زیادہ نہیں چاہیے، آئے گے تو اڑ جائے گا سب کچھ۔ خالق کائنات نے جو ٹرانسفارمر، بلا تشبیہ بتا رہا ہوں، ٹرانسفارمر کی صورت میں ایک ٹرانسفارمر لگایا ہوا ہے داتا کی نگری پر، تشبیہ دے رہا ہوں بس تھوڑی سی میں، ایک ادھر، ایک اجمیر شریف میں، ایک سلطان باہو میں ہے، ایک یہ پیر میرے لیے قریب ایک جماعت علی شاہ صاحب ہیں، یہ پنج پیر والے ہیں، یہ شاہ جلال شاہ صاحب ہے، دیگر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ صرف یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن تک تم پہنچو گے یہ تمہارا ہاتھ پکڑیں گے، مصطفیٰ کی بارگاہ تک تمہیں لے جائیں گے۔ بس میرے بھائی اتنا یاد رکھنا، اگر کوئی کہے نا جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ اللہ ڈائریکٹ بندے سے بات نہیں کر سکتا؟ بولے یار نہیں کر سکتا۔ 1,24,000 بھیجنے کی ضرورت تھی، 1,24,000 نبی بھیجے، نہ بھیجا ڈائریکٹ ہدایت اتار دیتا، سیدھی سیدھی بات ہو جاتی۔ پتہ تھا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خالق کائنات نور ہی ایسا ہے، ایسی کمال کی تجلیات رکھتا ہے کہ موسیٰ جیسی ہستیوں کو بھی ایک تجلی کا ٹکڑا دکھائے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک مصطفیٰ کی ذات تھی جس نے رب کائنات رأیت فی احسن صورت میں دیکھا اور فرمایا خالق ہے اور وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے۔ تو صاحبوں بس یاد رکھنا، ہر کنجی دی مشکل، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئے، ٹھیک ہے؟ اے اللہ رب العزت نے انہوں نے طاقت عطا فرمائی نے، بندے اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دیتے اور لوح و قلم والی تحریر بدل دیتے۔ خالق کائنات نے اپنے اولیاء کو بڑی شانیں، بڑے مقام، بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ میں پھر آخری جملہ یہ ریپیٹ کروں گا کہ صاحبوں بس اتنا یاد رکھنا، یہ جتنی بھی طاقتیں اولیاء میں، نبیوں میں ہم مانتے ہیں یہ رب کی عطا کردہ طاقتیں ہیں، حقیقی نہیں ہے، حقیقی بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے بتائیے آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ سننے نا بات کو، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ بھی سنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں، فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ سمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے فجعلہ سمیعا بصیرا، خالق کائنات فرماتا ہے میں انسان ہوں سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ بس فرق کیا ہے؟ اللہ اپنی طاقت سے وہ دیکھتا ہے جو بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت لامحدود ہے، اللہ کی سماعت و بصارت لامحدود ہے، پر بندے کو اس نے حدود میں دی ہوئی ہیں۔ بس میں اس دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، خالق کائنات نے اپنے نبی کو یہ طاقت دی وہ دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی نورانیت اور سماعت و بصارت کا کمال یہ ہے کہ وہ دلوں کے بیتوں کو بھی خالق کائنات جان لیتا ہے۔ اس لیے اولیاء سے تعلق جوڑے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں اذا رؤوا ذکر اللہ، نیک بندیاں دی علامت دے وچ ایک علامت ہے انہاں دا چہرہ ویکھو تو تانوں رب یاد آ جائے، انہاں دے کول بہو تو تواڈے علم وچ اضافہ ہو جائے، انہاں دا عمل ویکھو تانوں آخرت دی یاد آ جائے، تو سمجھ لینا یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور یہ اعظام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ازواج مطہرات کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔